بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس کے اندر مشرکین مکہ پر اتمام حجت کر دیا گیا تھا کہ اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ چاہے ذات میں ہو چاہے اللہ کی صفات میں ہو کسی کو شریک ٹھہرانا اس کو مشرک کہا جاتا ہے۔ ان پر اتمام حجت کے طور پر باتیں ذکر کر دی گئی تھی۔ آج کی ان پہلی آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ پر تنبیہ فرمائی ہے، ایمان لے کر آ جاؤ۔ اگر تم ایمان لے کر نہیں آتے تو پھر ایک وقت آئے گا تم ایمان لے کر آؤ گے لیکن تمہارا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ وقت کون سا ہے؟ ان 3 اوقات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، نہیں انتظار کرتے وہ لوگ مگر اس بات کا کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے، او یأتی ربک، یا تیرا رب آ جائے، او یأتی بعض آیات ربی کا، یا آپ کے رب کی بعض آیات آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں یہ ایمان لے کر نہیں آ رہے، حالانکہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ فرشتے آ جائیں۔ فرشتے آنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کا دن آ جائے، سور پھونک دیا جائے، پھر یہ لوگ کہیں گے ہم ایمان لے کر آئیں گے تو پھر ایمان ان کا کوئی قابل معتبر نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا تیرا رب آ جائے۔ تیرا رب کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے حالات قرآن مجید میں آئے ہیں کہ جب قیامت میں اللہ کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے پھر وہ منتیں کریں گے کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دے، ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ فرمایا اس وقت ان کا ایمان لانا کوئی قابل معتبر نہیں ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا بعض نشانیاں آ جائیں پھر بھی ایمان قبول نہیں ہوگا۔ ان بعض نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ فرمایا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو یہ بالکل دنیا کا آخری وقت ہوگا۔ اب جب سورج مغرب سے طلوع ہوا تو پھر کوئی بھی ایمان لے کر آئے گا، کوئی بھی معافی مانگے گا، نہ اس کا ایمان قبول ہوگا نہ اس کی معافی قبول ہوگی۔ یہ تو ہے ایک عالمی موت۔ عالمی موت کا مطلب پوری دنیا پہ موت آنے کا ایک یہ وقت ہے، یعنی اس وقت کے بعد بالکل دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ بالکل کیا ہے بھائی؟ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے آخری نشانی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج روزانہ جب مغرب میں غروب ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، پھر اجازت لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اجازت دے دیتے ہیں، پھر مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے، اور پھر اس وقت میں سورج اللہ سے اجازت مانگے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں اب دوبارہ مشرق کی طرف نہیں جانا، پھر اس کا طلوع کہاں ہوگا بھائی؟ مغرب کی طرف ہوگا۔ یہ دنیا کی جو ہے بالکل اختتام کا وقت اور قیامت کی نشانیوں میں سے آخری نشانی ہے۔ اس وقت کوئی کسی قسم کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ فرمایا ایک انسان جو عام فوت ہوتا ہے، فرمایا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روح نکلتے ہوئے یہاں پہ غرغرہ بج جاتا ہے پھر اس کی جو توبہ ہے اور دعا ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ غرغرہ بجنے کا مطلب یہ ہے جب روح آتی ہے تو یہاں پہ جب پہنچتی ہے تو کچھ آواز پیدا ہو جاتی ہے غرغر کی، تو اس وقت عالم آخرت منکشف ہو جاتا ہے، جنتی ہے تو جنت نظر آ جاتی ہے، جہنمی ہے تو جہنم نظر آ جاتی ہے۔ غرغرہ بجنے کے بعد چاہے وہ کلمہ پڑھتا رہے تو اس کا ایمان کوئی معتبر نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تنبیہ فرمائی ہے کہ اب ایمان لے کر آ جاؤ، جب یہ تینوں صورتوں میں سے کوئی صورت پیدا ہو گئی پھر تمہارا جو ہے ایمان وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا آیات ربی کا لا ينفع نفسا ایمانها، نہیں نفع دے گا کسی نفس کو اس کا ایمان لانا۔ جب ان تین باتوں میں سے کوئی بات پائی گئی پھر ایمان لانا اس کو کوئی نفع نہیں دے گا۔ لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها، فرمایا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے اپنے ایمان میں کسب خیر نہ کیا ہو۔ کیا مطلب ایمان بھی قبول نہیں ہوگا ان تین چیزوں کے بعد، اور جس نے ایمان تو لے کر آیا لیکن نہیں کی پھر وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ یعنی سورج مغرب سے نکلے پھر نیکیاں شروع کر دیں، ان نیکیوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، یا اسی طریقے سے قیامت کا وقت آ جائے پھر بھی کوئی نیکی کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اس سے پہلے انسان کو چاہیے ایمان بھی لے کر آئے، اور اس سے پہلے چاہیے کہ نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لے لے۔ آگے فرمایا قل انتظروا انا منتظرون، آپ کہہ دیجئے تم انتظار کرو بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اگر تم ایمان نہیں لے کر آتے تو ایک وقت آئے گا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی کیا کرتے ہیں بھائی، انتظار کرتے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ کر لیا، وکانوا شیعا، اور وہ مختلف جماعتیں ہو گئی، لست منہم فی شیء، آپ ان میں سے کسی چیز میں نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ جن لوگوں نے دین کے اندر تفرقہ پیدا فرمایا ہے، تفرقے کا اور فرقے کا مطلب کیا ہے پہلے یہ بات سمجھیں کہ ایک بات وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین سے ہوتے ہوئے ہم تک سند کے ساتھ پہنچی ہوئی ہے، وہ تو ہے اصل، اور جو درمیان میں کچھ اپنی طرف سے کوئی چیزیں نکال لینا دین کے اندر اس کو فرقہ کہا جاتا ہے۔ اب جو فرقہ ہے اصل کے اعتبار سے اصول دین میں ہوتا ہے۔ اصول دین کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے جو بنیادی عقائد ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانا، اسی طریقے سے قرآن مجید پر ایمان لانا، رسالت پر ایمان لے کر آنا، فرشتوں پر ایمان لے کر آنا، یہ اصول دین ہے، یعنی دین کی بنیاد ان پہ کھڑی ہے۔ تو ان میں سے اگر کوئی آدمی کسی ایک چیز کا انکار کر دیتا ہے گویا کہ اس نے ایک نیا فرقہ پیدا کر لیا۔ یا اسی طریقے سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ اکرام تابعین سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے سنت کا، اور اس سنت کے خلاف کسی عمل کو کھڑا کر دینا اسے بدعت کہا جاتا ہے، تو وہ بھی فرقہ کے اندر شامل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی بات کو ذکر فرمایا لست منہم فی شیء، آپ ان میں سے کسی چیز میں نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو انسان دین کے اندر چاہے اصول دین کے اندر فرقہ پیدا کرے، چاہے اسی طریقے سے سنت کے اندر فرقہ پیدا کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کا ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ آگے فرمایا انما امرهم الی اللہ، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ثم ینبئهم بما كانوا يفعلون، پھر وہ خبر دے گا انہیں ان کاموں کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ آگے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو شخص نیکی لے کر آیا اس کے لیے ایک نیکی کے بدلہ میں 10 ہیں، یعنی آگے فرمایا ومن جاء بالسیئۃ، جو کوئی برائی لے کر آیا فلا یجزا الا مثلها، تو نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اس برائی کا کے برابر، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم بھی نہیں کیے جائیں گے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو آدمی نیکی کا کام کرتا ہے تو ایک کے بدلے میں کتنے ملیں گی بھائی، 10 ملیں گی۔ یہ 10 تو اس وقت ہے، یہ کم سے کم درجہ ہے، 10 تو ملنی ہی ملنی ہے۔ ایک آدمی سبحان اللہ کہہ دیتا ہے 10 نیکیاں مل گئی، ایک آدمی نماز پڑھ لیتا ہے 10 نیکیاں مل گئی، ایک آدمی نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ دی ہے یا ایک لفظ پڑھ دیا ہے تو اس کو کتنی نیکیاں ملی، 10 نیکیاں۔ کسی نے سلام کر دیا تو اس کو کتنی نیکیاں ملی بھائی، 10 نیکیاں، یہ کم سے کم ہے۔ اور قرآن مجید کی ایک آیت میں ہے اللہ اس کو 700 تک بھی بڑھا دیتے ہیں۔ یہ اخلاص پر موقوف ہے کہ جتنے اخلاص کے ساتھ اللہ کی محبت میں مگن ہو کر کوئی آدمی جتنی بھی نیکی کرے گا تو اس کا اخلاص کی وجہ سے اس کے اندر وزن پیدا ہوتا رہے گا، اور جس عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے تو اس کے اندر کوئی وزن پیدا نہیں۔ اعمال کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص نیت کے ساتھ، جیسے کہ حدیث پاک میں آیا بعض لوگ ایسے ہیں جو ایک کھجور اللہ کے راستے میں دانہ دیتے ہیں تو فرمایا اللہ اس کو بڑا چڑھا کر احد پہاڑ جتنا بنا دیتے ہیں، اور فرمایا جو دکھلاوے کے لیے ہیں، حضرت ہمارے استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال فرمایا کرتے تھے جیسا کہ ایک آدمی کو ڈیمبو لڑ جائے تو فرمایا جو مکھی لڑ گئی تو اب وہ موٹا تو نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر وزن یا کوئی طاقت نہیں ہوتی، تو دکھلاوے کی مثال ایسے ہے جیسا کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، ظاہراً تو بہت کچھ نظر آتا ہے لیکن حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اور اخلاص کی مثال ایسے ہے کہ ہے تھوڑا لیکن اس کے اندر وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیے، اللہ کی رحمت دیکھیے، فرمایا جو ایک نیکی لے کر آئے گا کتنی ملیں گی بھائی، 10، یہ کم سے کم ہے، اور زیادہ تو پتہ نہیں کتنی اللہ تعالیٰ دیں گے اخلاص پر۔
اور فرمایا جو برائی کرتا ہے تو برائی کے بدلے میں صرف ایک ہی برائی ملے گی، یعنی گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے اور نیکیاں کتنی لکھی جاتی ہیں؟ 10۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم بھی نہیں کیے جائیں گے۔ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي، آپ فرما دیجئے بے شک مجھے ہدایت دی میرے رب نے، اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا جا رہا ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے اللہ نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دی ہے۔ اس سے مراد کون سا راستہ ہے بھائی؟ مذہب اسلام کا راستہ۔ مذہب اسلام بالکل سیدھا دین ہے۔ فرمایا دینن قیما ملت ابراہیم حنیفہ، جو مضبوط دین ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، ایسا ابراہیم جو یکسو ہونے والے تھے۔ اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ دیکھو یہود کہا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ کون تھے بھائی؟ یہودی تھے۔ نصارہ کہا کرتے تھے، عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے بھائی؟ عیسائی تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ، مسلمان کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ایک جگہ؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں، بلکہ کون ہے بھائی؟ مسلمہ، یکسو ہونے والے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے۔ اصل حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر چلنے والے کون ہیں بھائی؟ مسلمان ہیں، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام عظیم شخصیت ہیں، سب ان کو عظمت والا سمجھتے ہیں، جتنے فرقے اس وقت موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت 5 جماعتیں، 5 فرقے وہاں پہ موجود تھی۔ نمبر 1 یہود اسے کہتے ہیں جو تورات کے ماننے والے ہوں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانتے ہوں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ یہود۔ دوسرے نمبر پہ کون تھے بھائی؟ نصارہ کا دوسرا معنی ہے عیسائی۔ نصارہ جو تھے ان کو کہتے ہیں جو انجیل کتاب کو ماننے والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے اور حضرت موسیٰ کا انکار کرتے تھے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا جو فرقہ اس وقت موجود تھا وہ صابی تھا۔ صابی اس فرقے کو کہتے ہیں جو ستاروں کی پوجا کرتا ہے، ستاروں کی پوجا کرتے تھے اور اپنی نسبت کس کی طرف کرتے تھے؟ حضرت ابراہیم کی طرف، کہ ہم تو حضرت ابراہیم کی بات ماننے والے ہیں۔ اور چوتھا جو فرقہ اس وقت موجود تھا آپ کے اعلان نبوت کے وقت، وہ مشرکین مکہ کا تھا۔ سب سے بڑا فرقہ مکہ مکرمہ کے اندر کون تھے؟ مشرکین۔ یہود و نصارہ مدینہ کے ارد گرد آباد تھے۔ اور چوتھا فرقہ کیا ہے بھائی؟ مشرکین کا تھا۔ مشرک اسے کہتے ہیں جو خدا کو بھی مانے لیکن خدا کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا دے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں۔ اور 5ویں نمبر پر جو فرقہ تھا وہ مجوسیوں کا تھا۔ مجوسی اسے کہتے ہیں جو آگ جلائے اور پھر اس کی اپنا عبادت کرے، اس قسم کا فرقے کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ سب سے کم لوگ تھے۔ مجوسی کیا تھے بھائی؟ سب سے کم لوگ تھے، اور سب سے بڑا فرقہ جو تھا وہ مشرکین مکہ کا تھا۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ ہم تو بس ایک ہی کے ہیں، ایک ہی کی طرف ہم رخ کر کے چلیں گے، وہ اللہ کی ذات ہے، ہم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مسلمان کہلائے۔ گویا کہ یہ سمجھو کہ چھٹی جماعت کون سی ہوئی بھائی؟ مسلمانوں کی ہوئی۔ تو مسلمانوں نے جو وہ صحیح طریقہ جو ابراہیم علیہ السلام، اب یہ 5 فرقوں جو تھے نا، یہود کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، عیسائی کہتے تھے ہمارے ہیں، مجوسی کہتے تھے ہمارے ہیں، مشرکین مکہ کہتے تھے ہمارے ہیں، صابی کہتے تھے ہمارے ہیں۔ اب مسلمانوں نے کہا کہ ہم بھی حضرت ابراہیم کے پیروی کرنے والے ہیں۔ فیصلہ کس نے فرمایا بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے اور یکسو ہونے والے تھے۔ اب مسلمانوں کی کسی جماعت کے اندر بھی شرک نہیں ہے۔ مسلمانوں کی دیکھو جو مسلمان ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا، اور جو مشرک ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہود نے شرک ٹھہرایا، کیسے؟ حضرت عزیر کو کہنے لگے وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین کہنے لگے قرآن مجید میں آتا ہے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرشتے کیا ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اب دیکھو جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا وہ مسلمان حضرت ابراہیم کے طریقے پر ہوا؟ نہیں ہوا نا۔ ابراہیم علیہ السلام تو اکیلے اللہ کو ماننے والے تھے نا، توحید کا۔ اب وہ اس پر عمل کرنے والے کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، جنہوں نے کہا کہ کوئی بھی اللہ کی ذات میں شریک نہیں ہے اور نہ اللہ کی صفات میں شریک ہے۔ اسی چیز کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا اے پیغمبر اعلان کر دیجئے واضح طور پہ، اننی ہدانی ربی، مجھے میرے رب نے کیا دی ہے بھائی؟ ہدایت دی ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، دینن قیما ملت ابراہیم حنیفہ، جو مضبوط دین ہے، یعنی ابراہیم کا طریقہ، ایسے ابراہیم جو حنیف تھے۔ حنیف کا مطلب کیا ہے؟ سب کو چھوڑ کر اللہ کی طرف جھک جانا، صرف اللہ کی عبادت کرنے والے کو حنیف کہا جاتا ہے۔ وما کان من المشرکین، اور فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ فرمایا قل ان صلاتی، اے پیغمبر کہہ دیجئے میری نماز، میری نماز، نماز سے مراد
تمام بدنی عبادات، فرمایا ونسکی میری قربانی، ومحیایا میرا جینا، ومماتی اور میرا مرنا، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ واضح اعلان کر دیجئے میری نماز بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، صرف اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے اور کسی کے سامنے نہیں۔ میری قربانی مالی عبادتیں کس کے لیے ہیں بھائی؟ اللہ کے لیے ہے۔ فرمایا میری زندگی اور میری موت کس کے لیے ہے بھائی؟ اللہ کے لیے ہے۔ فرمایا جو تمام جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ذات میں اور نہ صفات میں۔ فرمایا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کو بھی یہی بات کہوں کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں پہلا مسلمان ہوں۔ میں پہلا کیا ہوں بھائی؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کر اللہ کی توحید کا اعلان کیا، تو سب سے پہلے مسلمان کون ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ اور آپ کے بعد جو ایمان لانے والے کون ہیں بھائی؟ عظیم شخصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے فرمایا قل اغیر اللہ ابغی، آپ کہہ دیجئے میں اللہ کے غیر کو رب طلب کروں، میں کیسے اللہ کے علاوہ کسی کو رب بنا لوں؟ فرمایا وہو رب کل شیء، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، حالانکہ وہ ہر چیز کا، کس کو بناؤں؟ ان سے پوچھئے میں اللہ کے علاوہ کس کو رب بناؤں؟ کوئی ایسی بات تو ہو نا، ایسی چیز تو ہو جو اللہ کے علاوہ، جب اللہ تعالیٰ ہے ہی سب چیز کے رب ہیں تو میں رب بھی اسی کو بناؤں گا جو ساری چیزوں کا رب ہے، جو ساری چیزوں کا کیا ہے بھائی؟ رب ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، نہیں کمائے گا کوئی شخص مگر اس کا بوجھ اسی پر پڑنے والا ہے۔ جو آدمی برے کام کرے گا اس کا وزن کون اٹھائے گا بھائی؟ خود ہی اٹھائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، فرمایا کسی بوجھ اٹھانے والے کا دوسرا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا، خود اٹھانا پڑے گا۔ فرمایا آج تو ہم کیا ہے بھائی؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ۔ آج ہم اولاد کے لیے ہیں، بیوی بچوں کے لیے، دوست احباب کے لیے بہت زیادہ غلط کام کر جاتے ہیں، گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا، نہ بچوں نے اٹھانا ہے، نہ بیوی نے اٹھانا ہے، نہ دوستوں نے، نہ بھائیوں نے، نہ والدین نے، ہر کسی نے اپنے کیے کا بوجھ اٹھانا ہے۔ اسی لیے ذرا سوچ سمجھ کے کسی کی غلط گواہی دیا کرو، سوچ سمجھ کے کسی کے ساتھ چلا کرو، انسان خود بوجھ اٹھائے گا اور دوسرا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آگے فرمایا ثم الی ربکم، پھر تمہارے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ تمہیں خبر دے گا ان چیزوں کی جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وہو الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعلکم خلائف الارض، جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر انسان کو کیا بنایا بھائی؟ خلیفہ۔ خلیفہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے والا۔ اللہ کے احکامات کو کیا ہے بھائی؟ نافذ کرنے والا۔ انسان دنیا میں آیا اور آ کر اللہ کے احکامات کو اللہ کے بندوں پر کیا کرتا ہے بھائی؟ نافذ کرتا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور اونچا کیا تمہارے بعض کو بعض پر، درجات، درجوں کے اعتبار سے، لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ تمہاری آزمائش کرے اس چیز میں جو اس نے تمہیں دی۔ ہاں بعض اللہ نے بعض کا رتبہ زیادہ بڑھا دیا اور بعض کا رتبہ کیا کر دیا بھائی؟ کم کر دیا۔ ان ربک سریع الحساب، بے شک تیرا رب بہت جلد جو ہے وہ سزا دینے والا ہے۔ سریع العقاب، بے شک تیرا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک وہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے درس کو قبول فرمائے۔